السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وقال الله سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک اسماء اور اس کے صفات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف فرمایا اپنے ناموں کے ذریعے اور اپنے صفات کے ذریعے، کیونکہ اللہ کی معرفت یہ سب سے بڑی چیز ہے، اور بندہ اللہ کو پہچانتا ہے صفات کے ذریعے۔ ان صفات کے ذریعے بندہ جتنا اللہ کو پہچانے گا اتنا ہی اللہ کی ذات پر یقین، اللہ پر بھروسہ، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت پیدا ہوگی۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، آزمائشوں کی جگہ ہے، پریشانیوں کی جگہ ہے۔ جب آدمی کسی کام میں پریشان ہوتا ہے، کسی کام میں پھنس جاتا ہے، تو ایسے وقت میں بعض مرتبہ کہتا ہے کہ میری فلاں کے ساتھ بڑی جان پہچان ہے، میں کوئی گھبراتا نہیں اس لیے کہ میرا کام بن جائے گا۔ اتنی جان پہچان بندے کی اللہ سے پیدا ہو جائے، بندہ اپنی ہر ضرورت میں، اپنے ہر حال میں، اپنی ہر پریشانی میں اللہ کی طرف رجوع ہو، اور دل اس کا یہ اطمینان ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ اللہ ہے۔ اتنا ایمان، اتنا یقین، اتنا بھروسہ، اتنا اعتماد اللہ کی ذات پر، تو کیسے یہ تعلق پیدا ہو، یقین پیدا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اپنے خوبصورت ناموں کا اور اس کے صفات کا ذکر فرمایا۔ جیسے آج اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کو میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفات میں ایک صفت ہے الواسع۔ الواسع، جس کی قدرت، جس کا علم، جس کی رحمت بہت ہی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ انسان کی عقل، انسان کا تجربہ، انسان کی سوچ محدود ہے۔ اللہ کا علم لامحدود ہے، اس لیے کہ اللہ کا علم وسیع ہے۔ وسعت قدرتہ کل شیء، اس کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، کوئی کائنات کی چیز اس کی قدرت سے نکلی ہوئی نہیں۔ ووسعت رحمتہ کل شیء، اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ کائنات کی ایک ایک چیز اس کی رحمت کے اندر ہے، کوئی چیز اس کی رحمت سے باہر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرِ، سارے درختوں کو قلم بنا دو، سارے سمندر کو سیاہی بنا دو، لکھنا شروع کرو اللہ کی تعریف کو، اس کے کام، اس کے کلمات کو، سب ختم ہو جائے گا، لیکن ما نفدت کلمات اللہ۔ یہ ہے اللہ کی صفت وسیع، الواسع۔ اس کے احسانات وسیع، اس کے انعامات اپنے بندوں پر، ہم سب پر اتنے وسیع ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
میں اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، شمار نہیں کر سکتے، لیکن انسان ناشکرا ہے۔ ان الانسان لظلوم کفار۔ ایک جگہ فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، ہم نے اس کو ڈبو دیا ہے نعمتوں میں، ظاہری باطنی۔ اتنے اللہ واسع ہے۔ واسع الذات کو کہتے ہیں جس کی قدرت وسیع، جس کا علم وسیع، جس کی رحمت وسیع، جس کے خزانے وسیع۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، ایک چٹیل میدان میں سارے انسان اور جنات کھڑے ہو کر اپنی اپنی حاجتوں اور اپنی اپنی ضرورتوں کو اللہ سے مانگیں، اللہ اپنے ہر بندے کی حاجت کو، اس کی خواہش کو پورا کرنے لگے۔ اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنے سمندر میں اگر کوئی سوئی ڈبو کر اٹھائے۔ اس لیے کہ واسعا علیم، وہ واسع ہے۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تمہارے پروردگار کی مغفرت بہت پھیلی ہوئی ہے۔ گناہوں کا سمندر لے کر آؤ، ایک اللہ کی رحمت کا موج، ایک اللہ کی رحمت کی لہر سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ کیوں؟ ان ربک واسع المغفرہ، تمہارے پروردگار کی مغفرت بہت وسیع، تمہارے گناہوں کے مقابلے میں اس کی مغفرت بہت وسیع ہے۔ تو ایسا وسیع جس کے احسانات، جس کی قدرت، جس کی رحمت، اللہ اکبر، جس کا فضل۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کیسے بڑے زبردست خلیفہ گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں کبھی کبھی یہ کہتے تھے اللہم ان لم اکن اہلا ان ابلغ رحمتک، اے اللہ اگر میں اس کا اہل نہیں کہ تیری رحمت مجھ تک پہنچے، اے اللہ اگر میں اس کا اہل نہیں کہ میں تیری رحمت تک پہنچ جاؤں، ان ابلغ کہ میں تیری رحمت تک پہنچ جاؤں، میں اس کا اہل نہیں ہوں، لیکن تیری رحمت ایسی وسیع ہے کہ وہ مجھ تک پہنچ سکتی ہے، کیونکہ آپ نے ہی تو قرآن میں فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ، میری رحمت وسیع ہے، پھیلی ہوئی ہے ہر چیز کو۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اے اللہ میں بھی ایک شے ہوں، اے اللہ میں بھی ایک شے ہوں، تیری رحمت ہر شے پر وسیع ہے۔ اللہ واسع ہے، اللہ کی صفت، اس کے خزانے، اس کی رحمت، اس کی مغفرت، اس کی قدرت بے انتہا، بے شمار۔ اللہ نے اپنا نام رکھا ہے وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا، ان اللہ واسع۔ اللہ اکبر، ایسا اللہ، ایسے اللہ کو ماننے والے، ایسے اللہ پر ایمان لانے والے، کبھی انسان جو ہے مایوس ہو سکتا ہے، اس اللہ سے آدمی ہر حال میں، اپنے ہر مسئلے میں اللہ سے سوال کرے اے اللہ میں تیرے خزانے وسیع ہیں، اس خزانے سے مجھے میری ضرورتوں کو پورا فرما، تیری قدرت وسیع ہے میری مدد فرما، تیری مغفرت وسیع ہے میں گنہگار ہوں مجھے معاف فرما۔ ایسا بندہ کبھی مایوس ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دعا سکھائی۔ ایک مرتبہ حضرت علی سے فرمایا علی اگر تم چاہو تو میں تمہیں 5000 بکریاں دوں، یا نہیں تو 5 کلمے تمہیں سکھا دوں۔ سوچیں ایک طرف 5000 بکریاں اس زمانے کا مال ہے، اور ایک طرف 5 بکریاں، 5 کلمات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ کلمات سکھا دیں۔ آپ نے فرمایا علی ان کلمات کو سیکھ لو، اللہ سے مانگتے رہو۔ اس میں کیا فرمایا اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، ووسع لی خلقی، اے اللہ میرے اخلاق کو وسیع کر دے، میرے اخلاق کو وسیع کر دے۔ وضو کی دعاؤں میں ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، اے اللہ میرے گھر کو کشادہ کر دے۔ گھروں میں کشادگی، دلوں میں کشادگی کہاں سے آئے گی؟
جب بندے کا اس اللہ سے تعلق ہو جس اللہ کی صفت، جس اللہ کا اسم الواسع ہے۔ وہ اللہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے دلوں میں کشادگی لائے گا، تنگیاں دور کرے گا۔ ووسع لی فی داری، اے اللہ میرے گھر میں کشادگی۔ کشادگی ایک ظاہری کشادگی ہے کہ گھر بڑا ہو، لیکن ایک حقیقی کشادگی کیا ہے؟ گھر کے اندر سکون ہو، بچوں سے محبت، بچے نیک ہوں، بچوں کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو، گھر کے اندر محبت کی فضا ہو، اطمینان کا ماحول ہو۔ یہ ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں سکھائی اے اللہ میرا گھر خوبصورت بنا دے، میرے گھر کو عالی شان بنا دے، فرمایا ووسع لی فی داری، اے اللہ میرے گھر کو کشادہ کر دے، وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے رزق میں برکتیں عطا فرما دے۔ یہ وضو کی دعا ہے، اہتمام سے بندہ پڑھے، اس میں یہ جملہ ہے ووسع لی، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا ہے ووسع لی خلقی، میرے اخلاق کو وسیع کر دے۔ اخلاق وسیع ہیں تو بندہ معاف کرے گا، بندہ مسکرائے گا، بندہ مل کر رہے گا، جڑ کر رہے گا، جوڑ کر رہے گا۔ وطیب لی کسبی، اے اللہ میری کمائی کو پاک کر دے۔ وقنعنی بما رزقتنی، اے اللہ میرے رزق میں مجھے خوش کر دے، قناعت دے دے۔ اور پانچویں دعا تو ایسی جاندار ہے ولا تذهب قلبی الی شیء صرفته عنی، اے اللہ میرے دل کو ایسی جگہ مت لے جا، میرے دل کو ایسی جگہ مت لے جا، میری خواہشیں، میری امیدیں، میری تمنائیں ایسی جگہ نہ رکھ جو تو مجھے دینا نہیں چاہتا۔ بعض مرتبہ آدمی کوئی چیز چاہتا ہے، اس کے پیچھے دن رات محنت کرتا ہے، وہ چیز مقدر میں نہیں، محنت ضائع۔ اے اللہ جو چیز آپ مجھے دینا ہی نہیں چاہتے اس گلی میں آنا جانا ہی نہ کر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے صفات میں ایک صفت الواسع ہے، بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنی زندگیوں میں وسعتیں مانگے، کشادگی مانگے۔ آج امت مسلمہ حالات میں ہے، امت پر مختلف قسم کے حالات چل رہے ہیں، پوری دنیا میں کہیں بارش کا طوفان ہے، کہیں ہواؤں کا طوفان ہے، کہیں آگ ہے، کہیں جو ہے زلزلے ہیں، کہیں بیماریاں ہیں۔ یہ سارے حالات ہیں، ان حالات میں بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اس یقین کے ساتھ متوجہ ہو کہ حالات آئے ہیں اللہ کی طرف سے، آسانیاں اور کشادگی اللہ ہی لانے والا ہے، کیونکہ اللہ کی صفت الواسع ہے۔ اور الحمدللہ آج یہ محرم کا مہینہ ہے، کل کا دن عاشورے کا دن ہے، ایک بڑی مناسبت ہے اس میں۔ عاشورہ کیا ہے؟ عاشورہ محرم اللہ کے خاص انعام کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو انعامات دیے ہیں، مخصوص بندوں کو اللہ نے مخصوص انعامات۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر واقعات لکھے ہیں، اگرچہ کہ علماء محدثین نے ان واقعات کو تاریخی بات بتائی ہے، لیکن غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر کیسے کیسے انعامات عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ نے قبول فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا، اس طوفان میں ان کی کشتی کو جو ٹھکانے لگایا وہ وہی عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، ان کی آگ کو ٹھنڈا کیا، وہ دن عاشورے کا دن تھا۔ یہاں تک کہ ایک حضرات علماء فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو انعام عطا فرمایا کہ آپ کو شفاعت کبریٰ دی گئی، مقام محمود دیا گیا، یہ قیامت کے دن، لیکن یہ اعزاز، یہ انعام اللہ نے آپ کو محرم کی 10ویں تاریخ کو عطا فرمایا۔ انعام کا دن ہے، اللہ سے لینے کا دن ہے، اللہ سے مانگنے کا دن ہے۔ صحیح روایت میں آتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس واقعے کو بیان، حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھ رہے ہیں عاشورہ کے دن، تو اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی۔
سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ عاشورہ کے دن کتنا بڑا انعام ہے۔ ایک طرف بنی اسرائیل کا ظلم دیکھیں، کتنے سالوں تک وہ بنی اسرائیل فرعون کے ظلم کو سہتی رہی۔ یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم، مختلف حالات میں، پریشانیوں میں، ظلم و ستم میں یہ قوم پھنسی ہوئی ہے۔ جیسے امت مسلمہ پریشان ہے آج، کہیں جو ہے پانی کا عذاب، کہیں جو ہے بارش کا عذاب، کہیں ہواؤں کا عذاب، کہیں آگ کا عذاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اس قوم کو اس ظلم سے نجات دینا ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ فیصلے فرما رہے ہیں، اس قوم کو ہم عزت دیں گے، اس قوم کو ہم سربلندی دیں گے، اس قوم کو ہم اس عذاب سے نجات دیں گے، کیونکہ نجات دینے والا تو اللہ ہے۔ نجات دینے والا اللہ۔ اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، ہر قسم کی کرب سے، کرب کہتے ہیں انتہائی ناگواریاں، پریشانیاں جس میں انسان تڑپ اٹھتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اللہ ہی ہے نجات دینے والا۔ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون۔ وانجینا موسیٰ ومن معه اجمعین، ہم نے نجات دی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية، کون ہے پریشانیوں سے، اندھیریوں سے، حالات سے نجات دینے والا؟ تو بنی اسرائیل ایک بڑے زبردست امتحان میں، آزمائشوں میں، ظلم و ستم میں چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ قوم آ کر کہنے لگی کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ان سے کہو اس ظلم سے، اس پریشانی سے، اس آزمائش سے نکلنے کا ایک راستہ ہے۔ یہ ہمیں یاد کرنے کا دن ہے، اللہ کی طرف سے یہ انعام اس بنی اسرائیل پر کیسے ہوا، کیا کیسے انعام ہوا، کیسے وہ قوم اس پریشانی سے نکلی، اس آزمائشوں سے نکلی اور آسانیاں ان کی زندگی میں آئیں۔ یہ ہمیں عاشورہ کے دن یاد کرنا ہے، کیونکہ آسانیاں، کشادگی اللہ کے خزانے سے آتے ہیں، لیکن اللہ نے اس دنیا میں ایک ضابطہ، ایک سنت اللہ نے بنائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ کہو ان سے، وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم سے فرمایا دیکھو اللہ پر ایمان لاؤ، یقین اللہ کی ذات پر، بھروسہ اللہ کی ذات پر، اپنا اللہ سے تعلق صحیح کرو، اپنا اللہ سے معاملہ درست کرو، اور پھر دعاؤں میں لگو اور کہو اللہ سے نجنا برحمتک، اپنی رحمت سے ہمیں نجات دیتے ہیں اللہ، اس ظلم سے، اس ستم سے، اس پریشانی سے تیری رحمت متوجہ ہوگی۔ اس اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والے اعمال اپنی زندگی میں لاؤ، پھر اللہ تمہاری زندگیوں سے یہ پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو سمجھا رہے ہیں ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة وبشر المؤمنین۔ اے موسیٰ جب یہ تمہاری قوم ان اعمال کو کرنے لگے گی بس انہیں خوشخبری سنا دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے، ان کو سمجھایا، ان پر محنت کی، اس قوم نے اپنے آپ کو بنایا اور اس قابل بنایا کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی، اللہ کے احکامات اپنی زندگی میں لائے، اللہ پر اعتماد، اللہ پر یقین، اللہ کے حکم پر اپنی زندگی کو لے کر آئے۔ پھر اللہ نے کیسے؟ اللہ نے اپنی قدرت بتائی، یہ اللہ نے اپنی قدرت بتائی۔ عاشورے کا دن ایک امید کا دن ہے، عاشورے کا دن ایک ہوپ کا دن ہے۔ آج امت مسلمہ مایوسی کا شکار ہے، بیماریوں کی وجہ سے، یہ پریشانیوں کی وجہ سے، آفتوں کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، لیکن عاشورہ جب جب آتا ہے ہر سال ایک امید دلاتا ہے،
دیکھو ایک بنی اسرائیل ایک قوم گزری ہے، اس قوم نے اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کیا. وقت کا فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اللہ نے اس قوم کو اس سے نجات دی. احسان کے طور پر اللہ نے قرآن میں فرمایا یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى. اے بنی اسرائیل یاد کرو اس احسان کو کہ ہم نے تمہیں فرعون تمہارے دشمن سے ہم نے نجات دی. یہ فیصلہ ہوا عاشورہ کے دن، یہ انعام ملا اس بنی اسرائیل کو 10ویں محرم کو. یہ 3 چیزیں ہیں. دنیا امتحان کی جگہ، آزمائشوں کی جگہ ہے، لیکن جب آزمائشیں، امتحانات اور پھر حالات جب آتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مبارک زندگی سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا کہ اپنا عمل درست کرو، اپنی زندگی کو بناؤ. پھر کیا ہوگا؟ اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرے گا. کیسے؟ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو نجات دی. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. ہم نے اس کے پیچھے آنے والے دشمن کو اور اس کے لشکر کو سب کو ڈبو دیا. ان فی ذالک لآیہ. کتنی بڑی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، کتنی بڑی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا اہتمام کرنے والا بنائے. آج امت بہت حالات میں ہے، پریشان ہے. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ پر آئے ہوئے حالات کو اللہ تعالی اٹھا لے اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتیں متوجہ فرمائے، مدد فرمائے، نصرت فرمائے. لیکن دوستو عاشورے کا دن ایک امید کا دن ہے، عاشورے کا دن ایک ہوپ کا دن ہے. اچھا، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم کو نجات دی تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا کہ روزہ رکھا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عاشورے کا روزہ رکھا شکر کے طور پر. اللہ جب بندے کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں اپنی قدرت سے تو بندہ شکر کرے، وہ شکر بتائے اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کی پریشانی کو دور کر دے اور پھر جو ہے جب پریشانی ہٹ جائے پھر دوبارہ نافرمانی میں آ جائے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں شکایت کرتے ہیں وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ. جب حالات تمہیں چھو لیتے ہیں تو تم پکارتے ہو. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ. جب اللہ تمہیں نجات دیتا ہے، اس حال سے تمہیں دور کرتا ہے، أَعْرَضْتُمْ. تم اعراض کرتے ہو، پیٹ پھیرتے ہو. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. دیکھو کتنا ناشکرا ہے انسان. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی پوری امت کی حفاظت فرمائے. تو الحمدللہ کل کا دن عاشورے کا دن ہے. روزہ رکھیں اور اللہ کے سامنے خوب توبہ کریں، استغفار کریں، اور اس یقین کے ساتھ کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ کا خاص خاص انعام متوجہ ہوتا ہے. اللہ اپنی قدرت سے اپنے پیغمبروں کی مدد فرمائی، اپنے بندوں کی اللہ نے مدد فرمائی. آج ہم اللہ کی مدد کے، اس کی رحمت کے محتاج زیادہ ہیں. اجتماعی اعتبار سے ہم اس دن خوب صدقہ کریں، خوب صدقہ کریں، روزہ رکھیں. آدمی روزہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ روزہ رکھ کر بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اپنے قصوروں کا اعتراف کرتا ہے اور اپنی کمیوں کا اعتراف کر کے اللہ سے مانگتا ہے اے اللہ تنگیاں تو اتنی ہیں کہ بس ہر طرف جو ہے حالات ہی حالات ہیں. اے اللہ تو بڑا ہے، تیرے خزانے بڑے ہیں، تیری قدرت بڑی ہے، ایسے وسیع ہیں، ایسے تیری رحمت، تیری مغفرت، تیری قدرت اتنی وسیع ہے کہ بس ایک رحمت کا جھونکا ساری کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ ایک امید ہو کہ عاشورہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیں سوچے کیسا انہوں نے عمل کیا کہ حالات جب درست ہوتے ہیں تو بندہ اللہ کی طرف اور آگے بڑھے، عمل میں آگے بڑھے. حدیث میں آتا ہے آپ نے روزہ رکھا شکر کے طور پر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو اس سے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم روزہ رکھیں. ہمیں آپ نے اپنی امت کو 2 عمل دیے،
عاشورہ کے دن ایک روزہ رکھنا، اور دوسری چیز اپنے گھر والوں پر وسعت کریں، اپنے گھر والوں پر وسعت مختلف طریقوں سے، جو سہولت ہو اپنے گھر والوں میں، اپنے بھائی بہنوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اور امت مسلمہ میں جو پریشان ہیں ان پر جتنا ہو سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو اپنے گھر والوں پر، ان کے خرچ پر، ان کے نفقے پر وسعت سے کام لے، اللہ تبارک و تعالی سال بھر اللہ اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں۔ حدیث میں جملہ ہے من وسع، وسع کہتے ہیں کشادگی کرنا، اللہ واسع ہیں، سبحان اللہ۔ وسع اللہ علی سائر سنتہ، اللہ سارے سال اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں۔ سوچیں سارے سال کتنی بڑی برکت آ رہی ہے ایک عمل پر، کیونکہ اللہ واسع ہے اور ہر آدمی چاہتا ہے رزق میں برکتیں ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک دعا ہے، فرماتی ہیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، آپ یہ دعا مانگ کر امت کو سکھاتے تھے کہ یہ دعا مانگو، اللہم اجعل اوسع رزقی عند کبر سنی وانقطاع عمری۔ کتنی بہترین دعا ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ یہ تو ایک سوشل سیکیورٹی پلان ہے کہ آدمی سوچتا ہے میرا بڑھاپا کیسا ہو، میرا آخری وقت کیسا ہو، کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے مانگو اللہ سے، اللہ واسع ہیں، اس کی صفت وسیع ہے۔ اللہم اجعل اوسع رزقی، اے اللہ میرے رزق کو وسیع کر دے، کشادہ کر دے، تو واسع ہے، تیرے خزانے واسع ہیں، تیری قدرت واسع ہے، تیری رحمت واسع ہے، اے اللہ میرے رزق کو واسع کر دے، اوسع یعنی بہت ہی زیادہ کشادہ کر دے۔ کب؟ کس موقع پر؟ عند کبر سنی، جس موقع پر میں بڑھاپے، جب میں بوڑھا ہو جاؤں، جب میں بوڑھا ہو جاؤں اس موقع پر، وانقطاع عمری، اور میری عمر کے آخری حصے میں، اے اللہ تو میرے رزق کو کشادہ کر دے۔ اللہ سے مانگے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے آسانیاں، کشادگی اللہ تعالی لائے۔ اللہ تبارک و تعالی جہاں جہاں امت پریشان حال ہے، بارشوں میں، آگ کے دھوئیں میں، اور پھر آندھیوں میں، اللہ دعا کریں سب کے لیے اللہ تبارک و تعالی سب کو، پوری امت کو اللہ تعالی اپنی رحمت دے لے، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے۔